हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम है आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। खुदा का फजल वाला हाथ हमेशा आप पर बढ़ा रहे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमें क्या कहता है। पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, और हम ना आदमियों से इज़्ज़त चाहते थे, ना तुमसे ना औरों से। खुदा का पाक कलाम पढ़े और उसमें जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा के पाक कलाम में हमने पढ़ा कि पालूस रसूल जो है वो थस्सलुनीकियों की कलीसिया से कह रहा है कि हम ना आदमियों से इज़्ज़त चाहते थे, ना तुमसे और ना औरों से। इससे क्या मुराद है? मेरे जो आप सब जानते हैं कि पालूस रसूल ने एक ख़त लिखा थस्सलुनीकियों की कलीसिया को, और वो ख़त पालूस के साथ उसके हम खिदमत भी थे, यानी कि पालूस, सिलवानस और तीमुथियुस, इन तीनों ने मिलकर यह ख़त जो है थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा। और अब हमने पढ़ा कि पालूस रसूल जो है वो थस्सलुनीकियों की कलीसिया को कह रहा है कि हम ना आदमियों से इज़्ज़त चाहते हैं, ना तुमसे और ना औरों से। इससे मुराद कि बाज़ औक़ात इंसान जो है खिदमत में हो या किसी भी ओहदे पर हो या कुछ भी हो, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसकी इज़्ज़त हो, उसकी रिस्पेक्ट हो। लेकिन पालूस रसूल जो है वो कहता है कि मैंने तवक्को ही नहीं की, मैंने किसी से इज़्ज़त की उम्मीद ही नहीं की कि कोई मेरी इज़्ज़त करे, क्योंकि नबी अपने वतन में कभी इज़्ज़त नहीं पाता। तो लिखा है कि पालूस ने कहा, हम ना आदमियों से इज़्ज़त चाहते थे, ना तुमसे ना औरों से। यानी कि पालूस रसूल ने तवक्को ही नहीं की कि मुझे कोई अच्छाई के बदले मेरे साथ अच्छाई हो, या मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, या मेरी कोई इज़्ज़त करे। वो अपनी खिदमत को उसने जारी रखा, वो कहीं भी रुका नहीं। और आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इज़्ज़त करते हैं हम भी उन्हीं की इज़्ज़त करें। पंजाबी में अक्सर लोग बोलते हैं, जड़ा जाने आपनों उदे जानो माई बाप नो, मतलब कि जो हमारी इज़्ज़त करता है हम भी उसकी करेंगे। लेकिन खुदावंद के कलाम से आउट है ये। खुदावंद का कलाम हमें ये नहीं कहता कि जो तुमसे मोहब्बत करते हैं बस उन्हीं तक तुम्हारी मोहब्बत महदूद रहे। जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं तुम भी उन्हीं के साथ अच्छा सलूक करो। नहीं मेरे अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है कि तुम अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो और अपने नफ़रत रखने वालों के साथ भी मोहब्बत करो। क्योंकि अगर हम सलीब को देखें तो खुदा यीशु मसीह कर्ब की हालत में सलीब पर लटके हुए थे, तो जो खुदा यीशु मसीह को मार रहे थे, उनके मुंह पर थूक रहे थे, यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से उनके लिए दुआ निकाली। कहा कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। हम भी यही कहते हैं, अगर कोई हमें गाली दे या अगर कोई हमारे साथ बुरा बिहेव करे तो बदले में हम उसके साथ क्या करते हैं? क्या हम अपने खुदा यीशु मसीह की तालीम को याद रखते हैं? नहीं मेरे, हम सब कुछ भूल चुके हैं। हम तो कहते हैं किसी ने हमें एक की है, हम उसे 10 सुनाते हैं। और अगर हम किसी ओहदे पर हैं, अच्छी खिदमत में हैं या अच्छे बिज़नेस में हैं और चाहते हैं कि हमारी सब इज़्ज़त करें, हमारी एक वैल्यू हो, स्टेटस हो, लेकिन अगर बदले में हमें कोई इज़्ज़त और रिस्पेक्ट ना दे तो फ़ौरन से कह देते हैं कि तुसी तो साड़ी इज़्ज़त ही नहीं कर दे। लेकिन खिदमत ये नहीं, खिदमत ये है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें, मोहब्बत करें और अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें। और जो खुदा के कलाम को नहीं मानते उनके पास भी खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को लेकर जाएं। थोड़ा सा आगे पढ़ें तो लिखा है, अगरचा मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है। आप बखूबी जानते होंगे कि माँ किस तरह अपने बच्चों को पालती है।
ایک ماں جو ہے ہر طرح سے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ہر چیز کی اسے فکر ہوتی ہے اور بڑی نرمی سے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو پالوس رسول کا بھی یہی رویہ تھا اپنی کلیسیا کے ساتھ۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے اور نرمی سے انہیں پالتی ہے، اسی طرح میں بھی اپنی کلیسیا کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم خدمت میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اسی امید میں نہ رہیں کہ ہماری سب عزت کریں، بلکہ ہم اسی امید میں، اسی سوچ میں رہیں، ہر وقت یہی سوچیں، ہر وقت یہی کریں، کیا ہم اپنی کلیسیا کا پراپرلی خیال رکھ رہے ہیں؟ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اور سنبھالتی ہے، اسی طرح ہم بھی اگر کسی بھی اچھے عہدے پر ہیں، اچھی خدمت میں ہیں، تو ہم اپنی کلیسیا کا، اگر اچھے خادم ہیں تو اپنی کلیسیا کا خیال رکھیں۔ اگر ہم اچھے عہدے پر ہیں، جیسے اسکول ہے میرا، تو مجھے چاہیے کہ میں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کے فیملیز کے ساتھ ایسا بیہیو کروں کہ ان کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہیں، اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دینے کو راضی تھے۔ ہاللیلویہ، پریز۔ لکھا ہے کہ اس قدر پالوس رسول اپنی کلیسیا سے محبت کرتا تھا کہ پالوس رسول نے کہا کہ میں اپنی جان تک بھی تم لوگوں کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ آج ہم اپنے ہم خدمتوں کے لیے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی پالوس رسول نے رکھی۔ اس نے کہا کہ اسی طرح تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری، کہہ رہا ہے کہ میں صرف خدا کا کلام ہی تم لوگوں تک ڈیلیور نہیں کرتا، بلکہ ہر صورت میں، ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں تک میں اپنی جان بھی تم لوگ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ ایسا خدا کا خادم ہے پالوس رسول، ایسا ایونجلسٹ ہے وہ، اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے۔ اور کلیسیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے خادم سے وفادار رہے، دل و جان سے اپنے خادم کی عزت و رسپیکٹ کرے، اور دل و جان سے اپنے خادم کی وفادار کلیسیا ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے۔ آج ہم اپنے خادم کو وہ رسپیکٹ، وہ عزت دیتے ہیں جو خدا کے بھیجنے والے کو دینی چاہیے، کیونکہ جو خدا کے خادم کو رسپیکٹ اور عزت دیتے ہیں وہ گویا خدا کو دیتے ہیں عزت۔ لکھا ہے کیونکہ اے بھائیو، تم کو ہماری محنت اور مشقت یاد ہوگی، تم کو ہماری محنت اور مشقت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرض سے رات دن محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منا دی گئی۔ اس میں پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ تسلنکیوں کی کلیسیا سے کہ تمہیں یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا تمہارے لیے کیا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بدن کو بھی دکھ دیا، محنت مشقت بھی کی۔ اس سے وہ محنت مشقت ظاہر ہو رہی ہے جو پالوس رسول بدنی طور پر کرتا تھا۔ پالوس رسول اور اس کے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ تمبو بناتے تھے، جیسے کناتے ہوتے ہیں، وہ تمبو بنانے کا ان کا پیشہ تھا، اور پالوس رسول جو ہے ان کو تمبوؤں کو بناتا، ان کو سیل کرتا، اپنی بھی جو اس کی ضروریات پوری کرتا، اور بہت سے ضرورت مندوں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، سب کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرتا تھا اور سب کا خیال رکھتا تھا۔ کیا کر کے؟ اپنے ہاتھ کی محنت کر کے، اپنے ہاتھوں سے تمبو بناتا، اس کے دوسرے ہم خدمت بھی بناتے، ان کو سیل کرتا اور بہت سے ضرورت مندوں کی خدمت کرتا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدمت میں ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ کس کس کی مدد کر رہے ہیں؟ کس کس کے دکھ کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پالوس رسول نے کہا کہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرض سے رات دن محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منا دی گئی۔ خدا کے کلام کو بھی ڈیلیور کیا سب تک،
اور ضروریات کو بھی مد نظر رکھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی خدمتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم خدمت صرف لالچ کے لیے تو نہیں کر رہے۔ بہت سے آج ایسے منسٹریز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف چاہتے ہیں کہ ہم خدمت کریں۔ بہت سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دعا ہو جائے تو خادم جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ 2000 3000 500 کچھ آئے گا تو ہی ہم اٹھیں گے، لیکن میرے عزیزو کلام سے آؤٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کی محنت کریں، نہ کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے آگے پھیلائیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، اور خدا کے پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے۔ یعنی کہ خدا کا کلام ہمیں محنت کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ہمیں خدا میں رہ کر محنت کرنی چاہیے، ہمیں خدا میں رہ کر ہر وہ کام کرنا چاہیے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، اور خدا کے ڈر اور خوف میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اور ہمیں پالوس رسول کے جیسا نمونہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں پریکٹیکل کرنا چاہیے۔ پالوس رسول کے جیسا بننا چاہیے، جیسے پالوس رسول نے کہا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنا۔ پھر پالوس رسول نے کہا کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، ویسے ہی پالوس رسول نے اپنی کلیسیا کو پالا، ویسے ہی اپنی کلیسیا سے محبت کی۔ اور کلیسیا کو بھی چاہیے کہ اپنے جو خادم ہیں ان کی وفادار رہیں، اپنے خادموں کو جو ہے ایکسیپٹ کریں اور ان کی عزت کریں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ پالوس رسول نے کہا کہ تم میرے پیارے ہو گئے، اور میں یہاں تک اپنی کلیسیا سے پیار کرتا ہوں کہ میں اپنی جان تک بھی ان پر جو ہے قربان کر سکتا ہوں۔ یہ ہے کلیسیا کا اور خدا کے خادم کا ریلیشن، کیونکہ یہ روحانی رشتہ ہے، دنیاوی رشتہ نہیں ہے۔ خادم کا اور کلیسیا کا ایک روحانی رشتہ ہے۔ اور خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ تمام کو بڑی برکت دے اور اپنے نام و جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔